بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ. محترم ناظرین سامعین، بہت اچھا رشتہ لے کر آیا ہوں. یہ ماشاءاللہ یہ پیارے بھائی حافظ قرآن بھی ہیں اور ماشاءاللہ ان کا اپنا کاروبار ہے، اپنا گھر ہے، لاہور کے اچھے علاقے میں رہتے ہیں اور یہ خود بھی حافظ قرآن ہے. یہ ساتھ بیٹھے ہوئے بھائی بھی حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، مذہبی گھرانا ہے. اور بھی کتنے بھائی حافظ ہیں ماشاءاللہ بھائی؟ اچھا آپ دو حافظ بھائی ہیں، دو حافظ ہیں اور تیسرے چھوٹے. اچھا اچھا اچھا، تو یہ سب سے بڑے ہیں. تو ان کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ اپنے والد صاحب کے ساتھ بزنس میں شریک ہیں. کس فریج کے؟ فریج اے سی پارٹس بناتے ہیں اور پارٹس بنا کے کیا فیکٹری لگائی ہوئی ہے ماشاءاللہ؟ فیکٹری کارخانہ ہمارا. اچھا فیکٹری کارخانہ. اچھا ماشاءاللہ. اور مختلف جگہوں میں پورے ملک میں ان کا مال جاتا ہے؟ پوری دنیا میں جاتا ہے؟ دبئی وغیرہ میں جاتا ہے. اچھا دبئی میں بھی جاتا ہے. تو یہ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں اور الحمدللہ دینی اعتبار سے بھی اچھے ہیں اور انشاءاللہ مزید دین میں ترقی کرنا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ گاڑی کو بھی پورا کریں گے. اور جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے. تو کیوں یہ نیت ہے پورے اسلام میں داخل ہونے کی، انشاءاللہ گاڑی پورا کرنے کی اور اللہ کے سارے پیارے حکموں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پیاری سنتوں کو اپنانے کی بھی اور ساری دنیا میں پھیلانے کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اور جو بیوی آئے گی اس کو خوش بھی رکھیں گے نا انشاءاللہ، اللہ خوش رکھے آپ. تو حدیث پاک میں آتا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین ہوگا جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو. وأنا خیرکم لأہلہ، وہ ساری دنیا والوں سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک فرمانے والے تھے. تو یہ انشاءاللہ حافظ صاحب بھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والی جو بھی ہماری بہن ہوں گی ان سے انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے پیش آئیں گے. اور یہ جو دینی لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھے ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ اپنی جو حلال اللہ نے بیوی عطا فرمائی ہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھنا بھی گناہ سمجھتے ہیں. تو اس لیے پھر بیوی کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور بیوی کو ہر اعتبار سے خوش رکھتے ہیں. لیکن جو دنیا دار ہوتے ہیں، جو دین سے دور ہوتے ہیں، دین سے غافل ہوتے ہیں، اللہ رسول سے غافل ہوتے ہیں، جو اپنے خالق اور مالک اور رازق اور رب اور محسن اور منعم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، والدین کے حقوق، ساس سسر کے حقوق کیسے ادا کریں؟ جو دینی لوگ ہوتے ہیں تو اللہ رسول کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے حکموں کو، حضور کی پیاری سنتوں کو اپناتے ہیں. وہ پھر بیوی بچوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتے ہیں اور ان کی بھی دعائیں لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. تو الحمدللہ یہ ہمارے پیارے بھائی، نام کیا ہے ان کا؟ عزیر. ہاں عزیر سبحانی ماشاءاللہ. حضرت عزیر علیہ السلام ایک بڑے نبی تھے جن کا ذکر خیر قرآن پاک میں بھی آتے ہیں. یہ ماشاءاللہ کام بھی ان کا، نام بھی نبیوں والا، یہ کام بھی نبیوں والا کریں گے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہی بنا لیا. جیسے عیسائیوں بدبختوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی جنا، نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی جنا گیا. اللہ تعالیٰ لا ولد لہ ولا والد لہ، نہ اللہ تعالیٰ کسی کے باپ ہیں نہ کسی کے بیٹے ہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو حضرت عزیر علیہ السلام یہود بے لہبود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں. لیکن یہ ہمارے بھائی عزیر ان حضرت عزیر علیہ السلام کے نام پر ہیں. انشاءاللہ یہ بھی ایسے نام کے ایسے نبیوں والا، اسے کام بھی نبیوں والے کریں گے. تو نبیوں والا کیا کام تھا؟ دعوت و تبلیغ، خود دین پہ چلتے ہوئے اوروں میں دین پھیلانا. تو آپ نیت کرو کہ انشاءاللہ خود بھی دین پہ چلیں گے، اوروں میں دین پھیلائیں گے انشاءاللہ. اور بیوی کو بھی اپنے ساتھ دین کی محنت میں شریک کریں گے. اور جو بچے آئیں گے ان کو بھی دین کا داعی اور مبلغ بنائیں گے، حافظ اور عالم بنائیں گے اور دین کے خادم بنائیں گے. تھوڑے دنوں میں دجال
اور مہدی علیہ السلام بھی آنے والے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اپنے اولاد اور قیامت تک کی نسلوں کو مہدی علیہ السلام کا ساتھی بنائیں گے اور دجال اور دجالی قوتوں کا مقابل بنائیں گے انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ اور مل کے دعا کرتے ہیں۔ ایک اور بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ہی فکر مند، ضرورت مند اپنے رشتے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیر کا رشتہ عطا فرمائے۔ اور جو لوگ ہم سے پوری دنیا سے رابطہ کرتے رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں، بہت سے ہمارے دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، اور وہ بھی اسلام میں شریک ہیں، یا اللہ سب کی دلی حاجات کو، دلی مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ اور بہت ساری ہماری ضرورتیں تو ایسی ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم یہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے نہیں پتہ مجھے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، والدین کو خود ان کی ضرورتوں کا احساس ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو والدین سے بھی کتنا زیادہ پیار کرنے والے ہیں، ہم پہ رحم کرنے ارحم الراحمین ہیں۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو ہمیں جن ضرورتوں کا ہمیں پتہ ہے وہ بھی، اور جو ہم ضرورتیں ہم جانتے ہی نہیں، یا اللہ ہماری وہ ضرورتیں بھی اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما دیجیے، اپنی قدرت کاملہ سے دونوں جہانوں کی خیریں اور خوشیاں، راحتیں، رحمتیں، برکتیں ہمیں عطا فرمائیے، اور دونوں جہانوں کی پریشانیوں سے ہم سب کو نجات کلی عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔